ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 3 لے کے آئی ہوں۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے یشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ جائیں بیٹھیں، اسے اشارہ کرتے یشم نے فائل کھولی تھی۔ تھینک یو سر۔ سیٹ پر بیٹھتے اس نے قدرے آہستہ آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ مس بنفشے، کیا میں بہت خوفناک دیکھتا ہوں؟ اس کی نظریں فائل پر تھیں مگر سوال بنفشے سے کیا تھا۔ جی، میرا مطلب ہے ہاں، مطلب نہیں، آپ خوفناک تو نہیں ہیں۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ تھی اس سوال پر گڑبڑا گئی۔ ہاں یا نہیں ایک بتائیں۔ سر آپ خوفناک نہیں دکھتے، تو مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ میں کوئی جن نہیں ہوں جو آپ اتنی خوفزدہ رہتی ہیں۔ آپ یہاں کام سیکھیں، تجربہ حاصل کریں۔ ڈر کر رہیں گی تو سیکھیں گی کیسے؟ ریلیکس ہو کر کام کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بات مکمل کرتے اس نے بنفشے کی رائے مانگی تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ گڈ، اب آپ جا کر میری فائل ریڈی کریں۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے باہر آئی تھی اور آج اسے احساس بھی ہوا تھا کہ اس پورے وقت میں یشم نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فضول سوچوں سے سر جھٹکتے وہ اس کے دیے گئے کام میں مصروف ہو گئی۔ بنفشے، فائل میٹنگ روم میں لے کر آؤ۔ آفس سے باہر نکلتے اس نے فائل پر جھکی بنفشے کو کہا اور خود میٹنگ روم کی جانب بڑھا تو اس کا حکم ملتے ہی وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلو مسٹر یشم، کیا حال ہیں؟ وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی تو یشم نے سامنے دیکھا جہاں وہ بلو جینز اور وائٹ ٹاپ میں کھلے بالوں کے ساتھ موجود تھی، جسے دیکھتے ہی یشم یوسف زئی کے ماتھوں پر کئی بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ بس یہی فیس دیکھنے کے لیے میں اتنی دور آتی ہوں۔ اس کے تاثرات کا مزہ لیتے وہ ہنس کر بولی تو اپنا رخ پھیرتے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کم آن یشم، ہم کزنز ہیں، اتنی بھی کیا بیزاری مجھ سے؟ اس کے قریب آتے آرزو نے کہا تو اس نے موبائل فون کانوں سے لگایا۔ مسٹر مشارب، اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم از کم اپنی لاڈلی کو بھی مت بھیجا کریں، میں ذرا بھی فارغ نہیں ہوں اس کی بکواس سننے کے لیے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کھڑک سے فون بند کیا تو اس بدتمیزی پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ہم بچے نہیں ہیں کہ اب ہر بات کا تم بابا کو بتاؤ یشم۔ اگر تمہاری حرکتیں درست ہوتی آرزو تو شاید میں یہ نہ کرتا، مگر میں مجبور ہوں۔ اب برائے مہربانی اپنی شکل یہاں سے گم کرو اور اگر آئندہ میرے آفس میں قدم رکھنا ہے تو اپنے لباس کا خیال رکھنا۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ آگے بڑھا۔ یہاں ہر کوئی آنکھیں ماتھے پر رکھ کر گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ خیر، یشم یوسف زئی پر تو جچتا بھی ہے، مگر اس 2 ٹکے کے لڑکے کو تو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ باہر آئی تو سامنے کھڑی بنفشے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے مزید بگڑے تھے۔ وہ جو ہمیشہ خود کو اوپر رکھتی تھی آج اس کے معصوم حسن سے بری طرح چونکی تھی۔ امی، یہ سب کیا لے کر بیٹھی ہیں؟ کوثر بیگم کو سوٹ کیس کھولے دیکھ کر وہ چائے کا کپ لیتے ان کے پاس آ بیٹھی۔ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ تمہاری تائی نے تو کہہ دیا ہے کہ نکاح پہلے کریں گے، اگلے مہینے کی تاریخ مانگ رہی ہیں۔ اب دیکھو تمہارے بابا کیا جواب دیتے ہیں، مگر میں تو اپنی تیاری پوری کر کے رکھوں نا۔ وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی بنا اس کے تاثرات دیکھے جس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ جانا بیا، دیکھ الماری میں ایک سوٹ رکھا ہے، وہ لا کر دے، میں اسے بھی رکھ دوں۔ جی امی، بے دلی سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کیا ضروری تھا یہ سب؟ اس کے ساتھ ہی ہوتا۔ ان کو کپڑے دیکھ کر وہ باہر صحن میں آ گئی۔ موسم اب جا کر کچھ ٹھنڈا ہوا تھا مگر دل میں گرمی اب بھی ناقابل برداشت تھی۔ کوثر بیگم کو بتا کر وہ اوپر چھت پر آ گئی۔ منڈیر کے پاس کھڑے ہوتے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کیا ضروری ہے جو چیز دسترس میں نہ ہو اس کی خواہش کی جائے؟ چاند کو دیکھ کر کہتے اس نے دونوں ہاتھوں کو منڈیر پر رکھ کر اپنا چہرہ ان پر ٹکایا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے بہنا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں مگن تھی آواز پر اچانک اچھلی۔ زین، بدتمیز ڈرا دیا۔ اس کے بازو پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ ڈرنے کی عادت نہ جانے کب جائے گی تمہاری؟ یہ تب جائے گی جب تم مجھے ڈرانا بند کر دو گے۔ ویسے بڑی جلدی نہیں آگے تم اس بار؟ ارے یار، لاسٹ سیمسٹر ہے، تمہیں پتہ تو ہے۔ ہاں میرا قابل بھائی، کچھ عزیر کو بھی سکھا دو۔ ارے اپنا من موجی بندہ ہے، وہ خوش رہنے دو اسے۔ اسی کی طرح منڈیر پر ہاتھ رکھ کے وہ باہر دیکھنے لگا۔
بیا ایک بات کہوں؟ طویل خاموشی کے بعد اس کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ پوچھو۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو نا؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ لمحے کو کچھ بول ہی نہ سکی۔ بتاؤ بیا، میں بات کروں گا تایا ابو سے۔ میں خوش ہوں، اگلے مہینے نکاح ہے میرا۔ فضول نہ سوچو اور نہ مجھے سوچنے پر مجبور کرو پاگل لڑکے۔ پکا نا؟ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ ہاں بابا، اب چلو نیچے کھانا کھاتے ہیں۔ اسے ساتھ لیے وہ نیچے بڑھ گئی۔ عبدالعزیز صاحب 3 بھائی تھے، بڑے عبدالرحمن، پھر عبدالعزیز اور سب سے چھوٹے عبدالباسط۔ عبدالباسط اور ان کی بیوی کی جوان موت نے سب کو ہلا ڈالا تھا۔ زین اس وقت بہت چھوٹا تھا جب عبدالعزیز صاحب نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ان کے اس وقت صرف بنفشے تھی۔ زین کے آ جانے سے اس کے بھائی کی کمی پوری ہوئی اور پھر عزیر اور عائشہ کی آمد نے ان کی فیملی کو مکمل کیا تھا۔ عبدالرحمن اور سلمہ بیگم کی وحاج کے بعد ایک بیٹی تھی جس کی شادی کچھ ہی سال پہلے ہوئی تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی خواہش پر بنفشی اور وحاج کی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں۔ رکو بیا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے تیار دیکھتے بائک کی چابی لیتا زین آگے بڑھا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے باہر آئے۔ شکر ہے آج بس کی خواری نہیں ہوگی۔ بائک پر بیٹھتے اس نے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ کوئی نہیں، ابھی ہم تمہیں جہیز میں گدھا گاڑی دیں گے۔ شرارت سے کہتے اس نے بائک سٹارٹ کی تو وہ بدلہ بھی نہ لے سکی۔ آفس پہنچ کر وہ بائک سے اتری تو زین نے اس کا بیگ اس کے حوالے کیا۔ خیال رکھنا اپنا۔ اسے ہدایت دیتے وہ وہاں سے نکلا تو اس کے یوں کہنے پر وہ مسکراتی اندر بڑھی، جبکہ کسی نے منظر بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر اس چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مجھے آوارہ بولنے والے کا کریکٹر آج خود سامنے آ گیا، ہنس کر کہتے وہ اندر بڑھ گئی۔ یشم کی ٹیبل پر فائل رکھتے وہ اس کی کافی لینے نیچے آئے تو اس کے سامنے اچانک سے کوئی آیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں، معذرت خواہ انداز میں کہتے اس نے سامنے دیکھا تو وہاں آرزو کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ کل جتنی بے عزتی یشم نے اس کی تھی اس کے بعد بھی وہ یہاں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ لو، یہ گارڈ کو ملا ہے، کہہ رہا تھا تمہارے منگیتر کا گرا تھا۔ زین کا بریسلیٹ اسے تھماتے اس نے جان بوجھ کر منگیتر کا لفظ استعمال کیا تو اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ بھائی ہے میرا، گارڈ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جلدی سے کہتے اس نے آرزو کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، ایک ادا سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی تو اس کے عجیب سے انداز کو دیکھ کر وہ سر جھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آرزو آگے بڑھ کر رکی اور اس نے پیچھے مڑ کر اسے اندر جاتے دیکھ۔ بہن یہاں اور بھائی یونی میں، واہ کیا بات ہے آرزو، قسمت تجھے خود موقع دے رہی ہے اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے۔ چلو آرزو مشارف، لگ جاؤ کام پر، خود سے کہتے وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ ذرا سی لڑائی پر کسی کی زندگی برباد کرنے کا پورا انتظام کر چکی تھی۔ سارا کام مکمل کرتے وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو نظریں غیر ارادی طور پر گلاس وال کی جانب اٹھیں جس کی دوسری جانب وہ موجود تھا۔ بلیک شرٹ پہنے وہ لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر وہ بے اختیار اسے دیکھی گئی۔ کھڑی ستواں ناک، ہلکی بڑھی شیو، سلیقے سے بنے بال، اسے یہاں کام کرتے 1 ہفتہ ہوا تھا اور یہ انسان اسے ہمیشہ سے ہی اپنے عمل سے متاثر کرتا آیا تھا۔ وہ خاص تھا، بہت خاص۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے اس نے اپنی توجہ کام پر مبذول کی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ خود کو ملامت کرتے وہ اٹھ کر نیچے روم میں آ گئی۔ بنفشے، باہر سر کا پارسل آیا ہے، ہمیشہ عارفہ ریسیو کرتی تھی، اب تم کر لو۔ اس کے ایک کولیگ نے اسے کہا تو اسے عجیب سی الجھن ہوئی۔ باہر جانا ہے؟ ارے باہر مطلب ریسیپشن پر۔ اس کے تاثرات پر ہنستی وہ باہر گئی تو ہمیشہ کی طرح اپنی بے وقوفی پر سر پیٹتی نیچے آئی اور یشم کا پارسل ریسیو کیا۔ اف اللہ، یہ کتنا بھاری ہے۔ پارسل دونوں ہاتھوں کی مدد سے پکڑے وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی، پر خرابی کا بورڈ دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ بیا، آج دن ہی خراب ہے، چل بیٹا اوپر، سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ وہ ہامتی کامتی یشم کے روم تک آئی اور دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازے کی دہلیز سے اس کا پیر بری طرح ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی 2 مہربان ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچایا۔ بے اختیار اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ تھا، دھیان سے بنفشے۔ اس کے ہاتھ سے پارسل لیتے وہ فوراً سے اس سے دور ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں؟
پلیز بیٹھیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ جلدی سے پانی اس کے لیے لے کر آیا اور اس کی طرف بڑھایا، جس کا سر شرمندگی سے جھکا ہی جا رہا تھا۔ ہر بار اسی شخص کے سامنے کیوں ایسا ہوتا تھا؟ بنفشے پانی پئیں، اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا، نرمی سے کہتے وہ زمین پر بیٹھا تو اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بارے میں اس نے اتنا کچھ سن رکھا تھا، مگر وہ کیسے یقین کرتی؟ جو کچھ اس نے سنا وہ سچ تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کا پارسل گر جاتا، شرمندگی سے کہتے وہ سر جھکا گئی تو یشم نے افسوس سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ اسے یوں شرمندہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بنفشے، آئی سیڈ اٹس اوکے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، آپ سوری مت کریں، پارسل سے زیادہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی تھی، دیکھیں لگ گئی آپ کے پیر پر۔ اس کے انگوٹھے سے رستا خون دیکھ کر اس نے اپنا رومال اس کے پیروں پر رکھا، مگر ایسے کہ اس کا ہاتھ ذرا بھی بنفشے کے پاؤں سے ٹچ نہ ہو سکے۔ اس کا انداز دیکھ کر بنفشے کو بے اختیار وہ آج یاد آیا جب اس کی بہن کی شادی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی کہ اس کا پیر فراک میں الجھا تھا اور وہ بری طرح زمین پر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، کسی کے کہکیے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں وہاج کو کھڑا پایا، جو مدد کرنے کی بجائے مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ ابے بھائی، تو اسے دیکھ کر نہیں چلا جاتا؟ اسے بیٹھے دیکھ کر وہ ہنسا، مگر اس بار اس کی ہنسی کو بریک سامنے چیز کو دیکھ کر لگا۔ یہ میری گھڑی تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ بنفشی اور گر گئی؟ اپنی گھڑی دیکھ کر اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ تائی امی نے کہا تھا تو درد کی شدت اتنی تھی کہ اسے بولا ہی نہیں گیا۔ ابے تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، امی کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہے تجھ سے کام کروانے کا، پتہ ہے کتنی مہنگی گھڑی تھی، اب تو بنوا کر دے گی، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی ایسی گھڑی، اور لے کر خراب کر دی۔ جھبڑنے کے انداز میں گھڑی اٹھاتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا تو اس کی آنکھوں سے کب کے رکے آنسو رواں ہوئے۔ وہ شخص اس کا ہمسفر بننے والا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آنسو خود بخود اس کا گال بھگو رہے تھے۔ اس کے گرتے آنسو دیکھ کر یشم بے اختیار چونکا۔ بنفشے، کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ ڈیم، مجھے بتاؤ آپ، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، مگر بنفشے نے اسے فوراً روک لیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ پریشان نہیں ہوں پلیز۔ تو رو کیوں رہی ہیں آپ؟ اگر آپ میرے سامنے انکمفرٹیبل ہیں تو میں کسی کو بلاتا ہوں، اوکے؟ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا کہ بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہ فوراً سے آفس سے نکل گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کولیگ اندر آئی جس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اف، بنفشے کیا کرتی ہو؟ میں تو ڈر گئی تھی جب سر نے کہا تمہیں لگی ہے۔ اس کے پیر کو دیکھتے اس نے کہا، اتنی نہیں لگی، بس اچانک سے سب ہوا تو اٹس اوکے، کچھ نہیں ہے، میں نے صاف کر دیا ہے، پریشان نہیں ہو۔ ویسے پتہ ہے یشم سر کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں مگر ہمیشہ سے عورتوں کی عزت کرنے والے ہیں، سوائے آرزو میڈم کے۔ سنجیدگی سے اسے بتاتے وہ ایک دم سے شرارت سے بولی تو بنفشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں؟ بھائی وہ الگ ہی لیول کی ہیں، اپنی بے عزتی خود کرواتی ہیں، ایسے مزاج کی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے انہیں، نکال چکے ہیں کئی لڑکیوں کو، اور بھائی جب انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ آفس کی پوری ہسٹری سے واقف تھی، جب ہی اس کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئیں تو بنفشی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر دھیان کے دھاگے کہیں اور ہی الجھے تھے اور سرا پکڑنے سے وہ قاصر تھی۔ خیریت ہے بھائی؟ سنا ہے یشم دی گریٹ اپنی نئی سیکٹری سے بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں۔ وہ کافی بنانے میں مصروف تھا جب واسک اس کے پاس رکھی چیئر پر آ کر بیٹھا۔ آفس کب سے جوائن کر رہا ہے؟ بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ اپنی مطلب کی بات پر آیا تو واسک نے برا سا منہ بنایا۔ سوال پہلے میں نے کیا تھا، جس سوال میں دوسری لڑکیوں کے بارے میں بات ہو وہ ایسے ہی اگنور کروں گا، اور آئندہ اس کا نام اپنی زبان پر مت لانا واسک، کوئی خرافات دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ کافی کا مگ اٹھائے بالکنی میں آ گیا تو واسک کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ یشم، کچھ ایسا ہے جو تو مجھ سے چھپا رہا ہے؟ اس کے پاس آتے واسک نے پوچھا، مگر وہ ہنوز سامنے دیکھتا رہا۔ یشم، تو میری باتیں اگنور کر رہا ہے، اس بات سے کیا مطلب اخذ کروں میں نے کہا نا واسک، فضول باتیں میں سننا نہیں چاہتا، تو اس سوال کو دہرا کر کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہا ہے؟ وقت برباد نہیں کر رہا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ
اپنی سیکٹری سے فاصلہ رکھنے والا آخر ایک نئی لڑکی کے لیے اتنا فکر مند کیوں؟ تو ایسا تو نہیں تھا کبھی بھی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار انسان پہلے جیسا ہی رہے، اور میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا، اس لیے بکواس کرنے سے بہتر ہے اپنا کام کرو۔ قسم سے مجھے ذلیل کرنے میں تو نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ مجال ہے کبھی عزت سے بات کر لے، اور ویسے بھی بے عزتی کر کے ٹاپک بدلنے کی کوشش نہ کر۔ تیرے ساتھ تیری خرافات میں ساتھ تو میں دینے سے رہا، اور ہاں وہ لڑکی ہے، اس کی بھی عزت ہے، تو آئندہ اس کا ذکر مت کرنا۔ اسے دو ٹوک انداز میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو واسق گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا گزرے وقت کو بھول کر وہ آگے بڑھے۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ کسی کے لیے اتنا کر رہا ہے تو خوش تھا کہ وہ اپنے خول سے نکل رہا ہے، مگر پھر سے وہی رویہ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ سر، آپ کی میٹنگ جو تھی آج وہ کینسل ہو گئی ہے، تو ابھی آپ فری ہیں۔ ڈائری میں دیکھتے وہ یشم جو آج کی ڈیٹیلز بتا رہی تھی کہ یشم کا ہاتھ اس کے ماتھے پر آیا۔ اس کے اچانک اس طرح کرنے پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا، اور اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو سامنے دیوار سے اس کا سر بچانے کے لیے یشم کا ہاتھ بیچ میں آیا تھا۔ مس بنفشے، میں چاہتا ہوں کچھ دنوں بعد جب آپ یہاں سے جائیں تو صحیح سلامت جائیں، نہ کہ دیواروں سے ٹکر مار مار کر خود کو زخمی کرتے ہوئے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں شرارت تھی، جسے دیکھ کر وہ خفت سے سر جھکا گئی۔ وہ کوئی بچی تو تھی نہیں، مگر نہ جانے یہاں ہر بار ایسا کیوں ہوتا تھا کہ وہ لڑکھڑا جاتی تھی اور اسے سنبھالنے کے لیے وہ موجود ہوتا تھا۔ بنفشے، آر یو اوکے؟ اس کا جھکا سر دیکھ کر اس نے ذرا سا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بنفشے کے اس طرح جانے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے آگے جتنا وہ روڈ رہنے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی وہ کچھ ایسا کر بیٹھتے جس سے وہ مجبور ہو جاتا تھا اس کی پرواہ کرنے پر۔ مگر اتنا تو طے تھا کہ وہ بنفشے کو کوئی امید نہیں دے سکتا تھا۔ آج تیرے نکاح کا جوڑا لینے جانا ہے، تو ساتھ چل، ورنہ پھر 100 باتیں سنائے گا۔ بیگ میں سامان رکھتے انہوں نے بیڈ پر لیٹے وہاج کو کہا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ دلہن تو میری مرضی کی ہے نہیں، سوٹ مرضی کا لے کر اچار ڈالوں گا؟ شرم کر تھوڑی، عزیز کا احسان ہے جو اتنی پیاری بیٹی تجھ دے رہا ہے، ورنہ تجھ جیسے نکمے کو کون اپنی اولاد دے گا؟ ان کے آئینہ دکھانے پر وہ بلبلا اٹھا۔ تم میری ماں ہو یا اس کی؟ ذرا کو مجھ پر رحم آ جائے، مگر نہیں، تم اور ابا کہاں مجھ پر رحم کھاؤ گے؟ تو اس قابل تو بن۔ وہاج دیکھ ذرا زین کو، کیسے اپنے مرے ماں باپ کا خواب پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عزیر پڑھ رہا، ساتھ کام بھی کر رہا ہے، عائشہ مدرسہ پڑھاتی ہے، اب تو اپنی بیا بھی نوکری کر رہی ہے، صرف تو ہے جو ناکارہ ہے۔ ان سب کے پاس میری جیسی شکل نہیں ہے نا، اچار ڈال تو اچھی شکل کا۔ اب جا کر منہ دھو، اور ہاں، ایک چکر لگا کر آ اس کے آفس کا، پتا تو چلے کیسے ماحول میں کام کر رہی ہے۔ اچھا چلا جاؤں گا، اب سونے دے مجھے۔ تکیے میں منہ دیتے وہ ان کا خون جلا گیا۔ سوتا ہی رہنا تو ہمیشہ۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ نیچے آئیں تو عبدالرحمن صاحب نے انہیں دیکھا۔ بول دیا اسے کہ آج جانا ہے بنفشے کے آفس چیک کرنے؟ ارے اتنے بڑے ادارے میں کام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس ناہنجار کا ہی کچھ بندوبست کر دے۔ بول دیا ہے میں نے، صاحب کا موڈ ہوگا تو چلا جائے گا۔ چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، سر جھٹک کر کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان اندر کام کرتے یشم پر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر یہ احساس بہت عجیب تھا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود ایسا تو کچھ تھا کہ وہ ہر بار اس شخص کے سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی، کوئی ایسی کشش جو اسے یشم کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ چاند تھا اس کی دسترس سے بہت دور، اور وہ کسی کی امانت تھی۔ اسے اپنی اصل جگہ پتہ تھا، اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی کہ کسی کی امانت ہوتے ہوئے بھی وہ ہر بار کیوں اس انسان کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ وہ تو پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا اسے۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر وہ نیچے آئی، مگر اسے رکنا پڑا۔ وہاں اسی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ یار، یشم سر نے اس سے پہلے تو کسی اسسٹنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنا بنفشے کو دے رہے ہیں۔ ارے یہ امیرزادے ہوتے ہی ایسے ہیں، شرافت کا لبادہ اوڑے جہاں موقع ملتا ہے وہاں کام کر جاتے ہیں، اور بنفشے تو ہے بھی بے وقوف، اسے پاگل بنانا کون سا مشکل ہے۔ دوسرے والے کے لہجے میں اس کے لیے تمسخر تھا۔ بات تو صحیح ہے، مگر میری دعا ہے وہ یشم یوسف زئی سے محبت ہی نہ کر بیٹھے۔
محبت کرتی ہے تو کرے، یشم یوسف زئی اسے منہ تک نہیں لگائے گا، ابھی تو دل بہلانے کے لیے کافی ہے، ورنہ مڈل کلاس کی ایک تبو سی لڑکی کو کون منہ لگانا پسند کرے گا۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہے تھے مگر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ مزید یہاں رکتی اور اپنے بارے میں ایسی باتیں سنتی۔ ہمیشہ اپنے کردار کو صاف رکھا تھا، ہر قدم پر احتیاط، مگر اب کیا ہوا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی تو ہاتھ کی پشت سے اس نے بے دردی سے آنکھوں کو مسلا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس نے نم آنکھوں سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔